ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعیذوا باللہ من جہنم استعیذوا باللہ من عذاب القبر استعیذوا باللہ من فتنة المسیح الدجال استعیذوا باللہ من فتنة المحیا والممات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی پناہ مانگو جہنم، اور اللہ کی پناہ مانگو عذاب قبر، اور اللہ کی پناہ مانگو مسیح دجال کے فتنے سے، اور اللہ کی پناہ مانگو زندگی اور موت کے فتنے سے۔ ان تمام چیزوں کے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگنے کی تاکید فرمائی۔ اور ایک حدیث میں ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بڑے اہتمام کے ساتھ سکھایا کرتے تھے کہ اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، مسیح دجال کے فتنے سے، اور زندگی اور موت کے فتنوں سے۔ جہنم سے پناہ مانگنا، اور اس سے پہلے عذاب قبر سے پناہ مانگنا، اور اس سے بھی پہلے مسیح دجال کا جو فتنہ آنے والا ہے اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی پناہ مانگتے اور صحابہ کرام کو بھی اس سے پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے۔ اور پھر آگے زندگی اور موت کے فتنوں۔ زندگی کے فتنے یہ ہیں کہ زندگی کے دوران انسان کسی دینی فتنے میں مبتلا ہو جائے، نعوذ باللہ، عقیدہ خراب ہو جائے، یہ بڑا فتنہ ہے، عمل خراب ہو جائے، یہ بڑا فتنہ ہے، کسی مصیبت کا شکار ہو جائے، یہ بڑا فتنہ ہے۔ تو زندگی کے جتنے فتنے ہوتے ہیں ان سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، اور موت کے فتنوں سے کہ موت کے فتنہ شروع ہوتا ہے روح کے قبض ہونے کے وقت سے، کہ اس میں انسان کو دنیا سے جاتے وقت مشکلات کا اور مصائب کا سامنا ہو، اور پھر مرنے کے بعد اللہ بچائے قبر کے اندر عذاب ہو، یہ سارے موت کے فتنے ہیں۔ ان سب سے پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ پناہ مانگنا یہ بھی ایک دعا کا حصہ ہے، اسی لیے دعا کے باب میں امام بخاری نے اس کو ذکر کیا ہے۔ دعا جو ہے وہ ہوتی ہے یا تو زمانے حال سے متعلق کہ یا اللہ یہ کام فوری تو ہمارا فوراً یہ کام ہو جائے، یا زمانے مستقبل میں کسی کام کا حاصل ہونے کی تمنا ہے تو اس کے لیے آدمی دعا کرتا ہے۔ لیکن زمانے مستقبل میں جو خطرات اور اندیشے ہوتے ہیں کہ کہیں فلاں خطرہ پیش نہ آ جائے، فلاں خطرہ پیش نہ آ جائے، فلاں تکلیف نہ ہو جائے، اس سے بچاؤ کے لیے استعاذہ ہے، یہ اللہ کی پناہ مانگنا۔ یہ استعاذہ بھی بڑا عظیم عمل ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا یہ معوذتین جو قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، قرآن کریم کی آخری صورتیں ہیں، اس میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ تلقین فرمائی گئی پناہ مانگنے کی استعاذہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ قل، آپ یہ کہیے کہ اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، کہ میں پناہ مانگتا ہوں اس پروردگار کی جو صبح کا پیدا کرنے والا ہے، تو اس کی پناہ مانگتا ہوں من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اللہ نے پیدا فرمائی۔ جتنی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں اس دنیا میں، اس میں کہیں خیر بھی ہے، کہیں شر بھی ہے، کہیں اچھائی ہے، کہیں برائی ہے، کہیں اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے، کہیں نقصان حاصل ہوتا ہے۔ تو تلقین یہ فرمائی گئی کہ آپ یہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے پناہ دیجئے اپنی غایت من شر ما خلق، آپ نے جتنی چیزیں پیدا فرمائی ہیں ان سب کے شر، ان سب کی برائی۔ تو باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معوذتین سکھائے گئے، یہ پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی گئی۔ اور اسی میں قل اعوذ برب الناس دوسری صورت جو ہے اس کے اندر بھی یہی، اور خاص طور پر جو لوگ
جادو ٹونے ٹوٹکے کرتے ہیں تو ان کی خاص طور پر ان کے شر سے پناہ مانگنے کی اس میں خاص طور پر اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی واسطے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سوتے تو سونے سے پہلے یہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس دونوں صورتیں پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر ایسے دم فرماتے اور سر سے لے کر سامنے کے پورے سونے سے پہلے 3 مرتبہ تو استعاذہ کا حکم دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر آنے والے خطرے سے، ہر آنے والے شر سے پناہ مانگنے کا۔ تو ہمارے حضرت والا حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، یہ بڑے کام کی بات فرمایا کرتے تھے کہ انسان اگر یہ چند اعمال کی پابندی کر لے اپنی زندگی میں تو اس کا ہر لمحہ اللہ جل جلالہ کے ذکر سے آباد ہو۔ ایک یہ کہ ماضی جو پچھلا زمانہ گزرا ہے جب بھی اس کا تصور آئے تو اس پر استغفار کر لیا کرے کہ ماضی میں اللہ مجھ سے جو کچھ گناہ ہوئے ہیں، غلطیاں ہوئی ہیں، میں اس پر استغفار کرتا ہوں، استغفر اللہ۔ جب ماضی کا تصور آئے کہ استغفر اللہ۔ اور حال میں، زمانے حال میں اگر کوئی اچھی نعمت حاصل ہوئی ہے، کوئی خوشی کی بات پیش آئی ہے تو اس پر شکر کرے الحمدللہ، اور اگر کوئی تکلیف دہ بات ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھے تو شکر کرے یا صبر کرے، اور آئندہ آنے والے اندیشوں سے اللہ کی پناہ مانگے کہ اللہ جو خیال آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں یہ واقعہ پیش نہ آ جائے، کہیں یہ تکلیف نہ ہو جائے، تو ان چیزوں کا جب کبھی خیال آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگے، اے اللہ میں آپ کی پناہ، اعوذ باللہ، میں اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ استعاذہ ہر چیز سے پناہ مانگے، یہاں تک کہ حدیث میں ایک عجیب لفظ آیا ہے کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں، میں آپ سے بھی آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو آپ سے پناہ مانگنے کی کیا معنی؟ آپ سے پناہ اور آپ ہی کی پناہ، یعنی اللہ آپ کے غضب سے، آپ کے عذاب سے، آپ کی ناراضی سے پناہ مانگتا ہوں آپ ہی کی، کہ اے اللہ وقت مجھے پناہ عطا فرما دیجیے کہ آپ مجھ سے ناراض نہ ہو، آپ مجھ پر غضب نہ نازل فرمائیں، اے اللہ آپ مجھ پر عذاب نازل نہ فرمائیں۔ اعوذ بک منک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی پناہ مانگنی انہی کی پناہ۔ دوسری جگہ فرمایا اللہم لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ آپ سے پناہ مانگنے کی آپ کے عذاب سے، آپ کے قہر سے، آپ کے غضب سے پناہ بھی کہیں اور نہیں ہے سوائے آپ ہی کے دامن، آپ ہی کے حضور پناہ ملے گی اور کہیں پناہ مل نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ اور کہیں پناہ نہیں۔ حضرت رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ تصور کرو کہ سارا آسمان جو ہے وہ ایک ایسی ذات کا تصور کرو کہ سارا آسمان اس کے لیے کمان بنا ہوا ہے، اور جتنے تکلیفیں اور مصیبتیں ہیں وہ سب اس کے تیر بنے ہوئے، تو اس سے بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ چاروں طرف اس کی کمان محیط ہے ساری کائنات کو، تو بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ تو اس کے تیر سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ خود اس کی گود میں جا کر بیٹھ، اسی کے پاس پناہ ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی۔ اس لیے فرمایا گیا کہ لا ملجا ولا منجا منک الا الیک، اے اللہ آپ کے سوا آپ کے عذاب اور قہر سے کہیں اور پناہ نہیں، اعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں آپ سے۔ ہمارے بڑے بھائی ہیں جناب ولی راضی صاحب، وہ ایک دن بڑے کام کی بات ارشاد فرمانے لگے، اس دن کہنے لگے کہ میں نے دیکھا کہ میرا پوتا ہے چھوٹا بچہ، تو اس کی کسی شرارت پر اس کی ماں مار رہی، تو وہ مار رہی اور پٹائی کر رہی اس کی، اور بچہ رو بھی رہا ہے اس کے مارنے سے، لیکن دیکھنے ساتھ میں دیکھ رہا تھا کہ ادھر تو وہ پٹائی ہو رہی ہے اور بچہ رو رہا ہے، ساتھ وہ کہیں اور بھاگنے کی بجائے ماں ہی کی گود میں گھسا جا رہا ہے، ماں ہی کی گود میں گھسا جاتا ہے۔ تو میں حیران ہو رہا تھا کہ ماں اس کو مار رہی ہے، پٹائی کر رہی ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ بھاگے وہاں سے، لیکن وہاں سے بھاگنے کے بجائے ماں کی گود میں گھس رہا ہے۔ تو کہنے لگے مجھے خیال آیا کہ یہ بچہ یوں سمجھ رہا ہے کہ پٹائی تو کر رہی ہے ماں،
لیکن اس پٹائی سے بچانے والی بھی یہی ہے. جب اس کی محبت اپنی طرف متوجہ کروں، یہی راستہ ہے اس کے پٹائی سے بچنے کا. تو فرمانے لگے کہ میرا ذہن اس طرف گیا کہ اللہ جل جلالہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کوئی قہر، عذاب، غضب اللہ بچائے نازل ہوتا ہے، تو اس سے بچاؤ کا راستہ بھی کہیں اور بھاگنا نہیں ہے. اس کا بچاؤ کا راستہ بھی ہے کہ اللہ جل جلالہ ہی سے رجوع کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے. ہمارے حضرت والا ایک بڑی پیاری بات فرماتے تھے کہ جب کبھی کسی مصیبت کا سامنا ہو یا جب کبھی کسی تکلیف کا سامنا ہو آدمی کو اور وہ مصیبت دور نہ ہو رہی ہو، تو فرمایا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لا الہ الا اللہ، لیکن اس طرح پڑھو کہ ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ایک الگ معنی تصور کرو، الگ معنی تصور کرو. یعنی جو کچھ یہ مصیبت پیش آئی ہے، یہ حادثہ پیش آیا ہے، لا الہ الا اللہ، اے اللہ یہ آپ کی مشیت کے بغیر پیش نہیں آ سکتا تھا. آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اس کائنات میں، کوئی متصرف نہیں ہے اس کائنات میں. جو کچھ ہو رہا ہے آپ کی مشیت سے ہو رہا ہے. ایک پتا، ایک ذرہ ہے اللہ آپ کے اذن کے بغیر، مشیت کے بغیر ہل نہیں سکتا. تو تصور کرو یہ ساری مصیبتیں جو پیش آ رہی ہیں، تو لا الہ الا اللہ، اے اللہ آپ کے سوا، آپ کی مشیت کے سوا یہ نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو کچھ ہو رہا ہے اللہ آپ ہی کی مشیت سے ہو رہا ہے. اگر مصیبت آ رہی ہے تو وہ بھی آپ کی مشیت سے آ رہی ہے، کوئی تکلیف پیش آ رہی ہے وہ بھی آپ کی مشیت سے آ رہی ہے. پھر دوسری مرتبہ کہو لا الہ الا اللہ دوسرے تصور کے ساتھ کہ اللہ یہ مصیبتیں جو پیش آ رہی ہیں آپ کے سوا کوئی اور دور کر نہیں سکتا. لا الہ الا اللہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، لہذا اس تکلیف اور اس مصیبت اور اس پریشانی کا علاج بھی ایسا آپ کے سوا کہیں اور نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. لا الہ الا اللہ دوسری مرتبہ اس طرح. تو لا الہ الا اللہ پڑھو دو مختلف تصورات سے. پہلی مرتبہ یہ کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ ہی کی مشیت سے ہوگا، اور دوسری مرتبہ اس تصور سے کہ اللہ اس کو دور کرنے والا بھی آپ کے سوا کوئی اور نہیں. تو کلمہ ایک ہی ہے لا الہ الا اللہ، لیکن تصور معنی کے دو مختلف، دو مرتبہ. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، کچھ نہیں ہو رہا ہے اس کائنات میں مگر آپ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اگر کفر پھیل رہا ہے اور کافروں کو ترقی ہو رہی ہے اور وہ غالب آ رہے ہیں، یا ان کا شر پھیل رہا ہے، تو ایسا وہ آپ ہی کی مشیت سے پھیل رہا ہے. آپ کی مشیت کے بغیر تو کوئی ذرہ ہے حرکت کر نہیں سکتا، آپ ہی کی مشیت سے پھیل رہا ہے. لیکن اللہ اس ظلمت کا ازالہ کیسے ہوگا اور اس کفر کا غلبہ کس طرح مٹے گا اور اصحاب ایمان کو غلبہ کیسے حاصل ہوگا، وہ بھی اللہ آپ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا. لہذا اللہ ہم آپ کی اس مشیت سے مانگتے ہیں کہ یہ صورتحال دور ہو جائے اور ہمیں غلبہ حاصل ہو جائے. تو یہ دو مختلف حضرت ہمارے کی تو عجیب عجیب باتیں تھیں. تو وہ پھر شعر پڑھا کرتے تھے. غالب کا مشہور شعر ہے، غالب کا مشہور شعر ہے کہ کون ہوتا ہے حریف مرتبہ عشق، ہے مقرر لب ساقی پہ صلا میرے بعد. جب میرے بعد ساقی جو ہے مسلسل یہ آوازیں لگا رہا ہے بار بار کہ کون ہوتا ہے حریف میں مرتب کرے. تو حضرت فرماتے تھے کہ اس کا مطلب لوگ سمجھتے نہیں کہ مقرر کا مطلب سمجھتے ہیں کہ بار بار وہ آواز لگا رہا ہے کہ کون ہوتا ہے، کون ہوگا جو حریف میں مرتب کرے. حضرت فرماتے ہیں کہ صحیح مطلب یہ ہے کہ پہلے مصرے کو دو مختلف لہجوں سے پڑھا جاتا ہے، تو ان مختلف لہجوں سے الگ الگ معنی نکلتے ہیں. پہلا ہے کون ہوتا ہے حریف میں مرتب کرے، یعنی یہ سوال ہے، اور دوسری مرتبہ اس کو دوسرے لہجے سے پڑھتے ہیں کون ہوتا ہے حریف میں مرتب کرے، یعنی وہ جواب ہے کہ کوئی نہیں ہو سکتا، اسے فہم انکاری. تو یہ مقرر بار بار پڑھ رہا ہے ایک مرتبہ ایک لہجے سے کہ کون ہوتا ہے سوال کے انداز میں، اور دوسری مرتبہ جواب کے انداز میں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ وہ تو ایسی فضول سی بات تھی، لیکن لا الہ الا اللہ کو پڑھو مقرر اس طرح کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ آپ کی مشیت کے بغیر نہیں ہو سکتا، اور اس کو دور کرنے والا بھی سوائے آپ سے کوئی اور نہیں ہو سکتا. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. تو یہی معنی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتا. اعوذ بک منک، اے اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں
آپ سے مانگتا ہوں، آپ کے قہر سے مانگتا ہوں، آپ کے غضب سے مانگتا ہوں، آپ کے عذاب سے مانگتا ہوں، آپ ہی کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو اگر انسان اپنی زندگی میں استعاذے کو گرہ میں باندھ لے، جب کبھی آئندہ کے بارے میں کوئی اندیشہ پیدا ہو تو یہ استعاذہ کرے۔ ہمارے آپ کے لیے دنیا کے بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے بارے میں اندیشے آتے رہتے ہیں، بیماری نہ ہو جائے، پیسے کم نہ ہو جائیں، فقر و فاقہ نہ آ جائے، بے روزگاری نہ ہو جائے، قرضے نہ آ جائیں، جو کچھ بھی آئے مانگو اللہ سے، اے اللہ آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشے دنیا کے تو اس قسم کے ہوتے نہیں تھے، اس واسطے آپ نے جو پناہ مانگی وہ مانگی ان باتوں سے زیادہ کہ جہنم کی پناہ سے پناہ، عذاب قبر سے پناہ، مسیح دجال کے اٹھنے سے پناہ، اور فرمایا کہ زندگی اور موت کے تمام فتنوں سے پناہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔